السلام علیکم سبھی ناظرین کو۔ اسرائیل حماس کی جنگ لگی ہوئی ہے، چھڑی ہوئی ہے، جس کو تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں، اور ایک طرف سے بار بار سٹرائک کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف سے بالکل خاموشی ہے۔ خاموشی کے محرکات کیا ہیں؟ خاموشی کیوں ہے؟ اگر بعد میں خاموشی کرنی تھی تو پہلے چھیڑ چھاڑی کیوں کی؟ اگر چھیڑ چھاڑی کرنی تھی، بیک اپ پلان بھی کچھ بیک اپ پلان بھی ہونا چاہیے تھا، سیلف ڈیفenس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ سیلف ڈیفenس بھی نہیں ہے، نہ بیک اپ پلان ہے، نہ اتنے ریسورسز ہیں، اور نہ ہی کوئی کنٹری ایسا ہے جو ان سچویشن، ان صورتحال میں تمہاری بیک کرے، اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال ہے، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہر ملک اپنے اپنے معاملات میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ صرف معاملات کی حد تک نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان کنٹری میں سیلفشنس آ چکی ہے۔ اب وہ بھائی چارگی والا سسٹم نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا ارلی ڈیز میں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جب اندازہ ہے ہی نہیں، جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری بیک پہ کوئی بندے کھڑے ہیں، کوئی ملک کھڑے ہیں جو ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمیں اسلحہ فراہم کریں گے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس آرمی ہے، فلسطینیوں کے پاس نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ آرمی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس پراپر مینجمنٹ ہے، آرمی کی فیسلٹیز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں، ایسے بندے سے پنگا لینا جن کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جنگ کی، ان کے پاس لیٹسٹ ڈرون ہیں، مسائل ہیں، ٹینکس ہیں، ایک منظم فوج ہے، ایسی فوج جس نے 1967 میں سارے عربوں کو ہرا دیا تھا، ایسا ان کے پاس سیلف ڈیفenس سسٹم ہے، جنگی ساز و سامان ہے، لیکن ان سب حقائق کے باوجود ان کو پس پشت ڈال کر اٹیک کی شروعات کی ہے۔ پہلے حملہ کیا ہے، تینوں طرف سے حملہ کیا ہے، فضائی بھی، زمینی بھی، اور سمندری بھی، ہر طرح سے حملہ کیا ہے اسرائیل پر۔ حماس نے کچھ بندوں کو کڈنیپ بھی کیا ہے، کچھ بندے قتل بھی کیے ہیں، سٹیزن کو بھی مارا ہے، فوجیوں کا بھی مارا ہے۔ یہ کوئی تھی تقریباً کوئی 5-6 گھنٹے کی ایکسرسائز، اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ حماس نام کی چیز کوئی دنیا میں، تنظیم کوئی دنیا میں اس کا وجود ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ بندے چاہتے کیا ہیں؟ کیا حماس کو، کیا غزہ کے مسلمانوں کو اسرائیل سے نجات چاہیے، یا پھر حماس سے؟ کیونکہ اب تک جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ نقصان غزہ کے مسلمانوں کا، معصوم شہریوں کا ہوا، جنہوں نے جو پورا من زندگی چاہتے ہیں اور روزگار چاہتے ہیں اور اپنے گھر میں آرام سے سونا چاہتے ہیں بغیر کسی گولہ بارود کے آواز سنے، تباہی کے بنا۔ لیکن غزہ کے مسلمانوں کا سکون برباد تب ہوتا ہے جب حماس کی تنظیم کا دماغ خراب ہوتا ہے، اور جب ان کا دماغ خراب ہوتا ہے تو پھر وہ چھیر بیٹھتے ہیں ہلکے کتے کو۔ ایسا کتا ہے وہ اسرائیل۔ جب اسرائیل کتے کو چھیڑتے ہیں تو پھر اس کے باپ کو، امریکہ کو بھی درد ہوتا ہے۔ جب امریکہ کو درد ہوتا ہے تو پھر اچھے اچھوں کو درد ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ اس ٹائم دنیا کا حاکم ہے، دنیا پر حکومت کر رہا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جب 4-5 بندے سیانے ہونا ایک تنظیم میں،
تبھی ایسا کوئی مشورہ دے سکتا ہے کہ بھائی یہ سارے ان کے اسٹیٹسٹکس ہیں، شماریات ہیں، ان کے مطابق دیکھو اگر ہم یہ کرتے ہیں، اگر ہم یہ کرتے ہیں، اگر ہم یہ کرتے ہیں، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، یہ ساری کیلکولیشن کر لیتے ہیں، لیکن سمجھداری والا فیصلہ کوئی بھی نہیں لگ رہا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں حماس کی اور اسرائیل کی، زیادہ نقصان جن کا ہوا ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں غزہ کے، جن کے پاس پراپر فیسلٹیز نہیں ہیں لڑنے کے لیے، اور نہ ہی حماس کے پاس ہیں۔ حماس کے پاس لڑنے کا راشن صرف 5-6 گھنٹے کا لگا لو، یا 2 گھنٹے کا لگا لو، یا 10 گھنٹے کا لگا لو، یا ایک دن کا لگا لو، اس سے زیادہ لڑنے کا ان کے پاس راشن نہیں ہے۔ تو جب یہ اپنے تمام ہتھیار آزما لیتے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تباہی کا مزہ لیتے ہیں غزہ کے انفراسٹرکچر کی، جو کہ پہلے ہی بہت غریب ہیں، اور ان کے سارے علاقے کو کھنڈر بنا دیا جاتا ہے 10-15 دن میں، 20 دن میں، 25 دن میں، اور اس کے بعد سے جب جنگ ختم ہوتی ہے پھر سے ان کو بیچاروں کو دوبارہ سے شروعات کرنی پڑتی ہے۔ وہ ایک کھوتے حماس، یہ تو کیا کرتا ہے؟ میرے خیال سے اس کا حماس تنظیم کا رویہ درست نہیں ہے، جو سب سے اچھا رویہ ہونا چاہیے کسی بھی تنظیم کا، جو کہ آزادی چاہتی ہو یا غیر قانونی قبضے کو چھڑوانا چاہتی ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے امن۔ جب وہ دیکھے اسے پوری طرح امن مل چکا ہے، امن ملنے کے بعد سب سے پہلا اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ انٹرنیشنلی لوگوں کو انگیج کریں۔ جب انٹرنیشنلی لوگوں کو انگیج کریں گے، اس کے بعد ہوگا یہ کہ لوگ پھر بات سنیں گے، باہر کی دنیا بات سنے گی۔ ویسے بھی دیکھ لو اب جو رپورٹنگ ہو رہی ہے یورپ میں، تو وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے۔ ان کے لوگ، یورپ کے لوگ یورپ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں اپنی گورنمنٹس کو، وہ اسرائیل کو فنڈنگ دے رہی ہیں تاکہ وہاں کے معصوم لوگوں کو قتل کیا جائے۔ ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ادھر کے لوگ جاگے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی پراپر پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کوئی ایسی بات کر سکیں۔ ان کے پاس صرف ایک دو چیزیں ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور وہ ہے دیواروں سے سر پٹکنا۔ جب دیواروں سے سر پٹکتے ہیں تو پھر جس کی دیوار ہوتی ہے اس کو غصہ آتا ہے کہ یار تو اپنا سر پٹک رہا ہے، تو میری دیوار کیوں گندی کر رہا ہے؟ تو پھر وہ ان کو پیچھے دھکیلتا ہے اور ان کو مارتا ہے، اور یہی کام اسرائیل کر رہا ہے۔ جب تمہارے پاس حماس کے پاس پراپر نہیں ہے کوئی چیز، اسلحہ بھی نہیں پراپر ہے، جب کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے سر پٹکنے کا کیا فائدہ؟ اپنے لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف مائل کرو، اور انہیں یہ بتاؤ کہ امن کتنا ضروری ہے۔ انہیں کیا بتانا، خود کو بتاؤ۔ بلکہ غزہ کے مسلمان تو نہیں لڑتے، یہ حماس ہی ہے جو پنگے لیتی ہے بار بار۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ امن کتنا ضروری ہے اس وقت دنیا کے سب مسلمانوں کے لیے۔ جب پورا ماحول ہوگا تو پڑھی لکھی شخصیات نکلیں گی، وہ مقدمے کو اچھی طرح سے لڑیں گی۔ انٹرنیشنلی سائنس میں ترقی ہوگی، جیسے کہ یورپ نے کیا۔ یورپ نے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کے بعد جب نئے جنگی ساز و سامان ایجاد کیے، اس کے بعد سے یہ کام ہوا ہے، تختہ پلٹا ہے مسلمانوں کا۔ ورنہ عیسائیوں سے پہلے، امریکہ سے پہلے تو مسلمانوں کی حکومت تھی دنیا پر۔ سلطنت عثمانیہ بہت بڑی سلطنت تھی، جو ٹوٹنے کے بعد پھر یہ جو گورے جیتے تھے World War II میں، دنیا کے حاکم ہوئے، اور ان کو ہر طرح سے برتری حاصل ہے، ہر طرح سے یہ
فائز ہیں حکمرانی پر، پھر چاہے وہ سائنسی علم ہو، یا فنون لطیفہ ہو، یا فلم انڈسٹری ہو، یا پولیٹکس ہو، یا پھر کسی بھی میدان میں لگا لو، پیسے کے حساب سے بھی دنیا بھر میں پروکسی چلا رہے ہیں اپنے مفاد کو بچانے کے لیے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے جنگوں کا رویہ۔ جنگ، جب بندہ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہو تبھی اسے جنگ کا نگارہ بجانا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں۔ فی الحال تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے امن۔ جب امن حاصل ہو جائے گا اس کے بعد خود بخود مواقع پیدا ہو جائیں گے فتح کرنے کے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔